یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصر والوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسی شان و احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کو کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کی جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصر والوں نے اس کی لاش اور نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کے تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والے آخری کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں فرعون کے قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیات بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو ہے، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس کے خدائی کا دعوے کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی تھی۔ احمد عبدالرسول نے نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا، جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کسی لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور جس جگہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 کو دوسرے ممیوں کے ساتھ اس سے غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے کے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والے ممی پر جمی نمکیات کے تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ پاک نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر یہ سمندری نمکیات کے تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اسی وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیدار، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی،
فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کے ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور سمندری نمکیات ابھی تک موجود ہے اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوا، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اسی معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اس سے سورۃ یونس کے آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ آیت نمبر 91-92 تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا، یہ قرآن کا آیت ہے، سورۃ یونس کا 90 سے 92 تک۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے اور پھچ قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے، اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یاد رہے 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے کئی صورتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے سورۃ یونس میں فرعون کے مرنے کا بعد اس کا انجام کچھ اسی طرح فرمایا گیا تھا۔ لہٰذا آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہوئے ہیں۔ یہ سورۃ یونس کا آیت نمبر 92 ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو قصہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ایک اچھی سی کمنٹ کریں۔ شکریہ۔